نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار قریش اگرچہ حضور کے مکان عالی شان کے باہر گھیرا ڈال کر کھڑے تھے کہ کہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضور وہاں سے تشریف لے گئے ان لوگوں کے سامنے، لیکن یہ جو کافر تھے حضور کو دیکھ نہ سکے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، حضور کی شان دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ جس کی آنکھیں ہیں وہ حضور کی شان دیکھ سکے، اس آنکھوں کے ساتھ ساتھ حضور کی شان اقدس کو دیکھنے کے لیے دل میں محبت رسول، عشق رسول اور ایمان کی شمع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، کافروں کو پتہ چلا یہ ہکے بکے رہ گئے، اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، مختلف لالچ دے کر، روپے پیسے کا، درہم و دینار کا لالچ دے کر، جائیداد کا لالچ دے کر، دنیاوی لالچ میں کہا کہ جو لائے گا ان کو پکڑ کے اس کو اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اتنا سامان اس کو ملے گا۔ مختلف لوگوں نے اس پہ کوشش کی، جس میں سے ایک سراقہ بن مالک بھی تھا۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تھے، جب انہوں نے پیچھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کسی گھوڑے پہ سوار کے آنے کا سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ وہ کافر آ گئے، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہے، ہمارا تعاقب کیا ہے، تو لگتا ہے وہ ہم تک پہنچنے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ سراقہ حضور سے چند قدم کے فاصلے پہ رہ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی زبان حق ترجمان سے جس زبان کی تعریف قرآن کی سورہ نجم کی ان آیتوں میں رب نے فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب کا کلام فرمانا یہ وحی خدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مبارک زبان حق ترجمان سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے عرض کی، مالک و مولا ہمیں اس کے شر سے بچا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے رب سے التجا کی، دعا کی کہ مولا اس کو یہیں پہ روک دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا قرآن کہتا ہے یہ وحی خدا ہے، جو وحی خدا ہو وہ پوری نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ یا رب اس کو یہیں پہ روک دے یا اس کے شر سے ہمیں بچا، کہ راوی لکھتے ہیں اسی وقت زمین پھٹی اور یہ سراقہ جس سواری پر سوار تھا اس سواری سمیت اپنے پیٹ تک یہ اس زمین کے اندر دھنس گیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا، یہ ہل نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، بڑی کوشش کی زمین میں سے نکلنے کی، اپنے آپ کو چھڑانے کی، لیکن نہیں نکل پا رہا۔ بالآخر اس کے دل نے گواہی دی کہ جن کے خلاف تو چلا ہے یہ واقعی اللہ کے محبوب ہے، رب کے آخری رسول ہے۔ پھر التجا کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے لالچ میں آ کے آپ کے پیچھے یوں تعاقب میں آ گیا تھا، حضور غلطی ہو گئی ہے، آپ رحیم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، مجھے بھی معاف فرما
عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو رب نے صرف ایک شان کہ آپ کی زبان کو وحی خدا کے لقب سے پکارا، صرف ایک شان دے کر نہیں بھیجا، جنہیں رب نے بے شمار شانیں دی، جس میں سے ایک شان رحمت للعالمین کی بھی عطا فرمائی۔ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے جو دشمن ہے، جان لینے کی غرض سے آیا ہے، سر کاٹنے کے لیے آیا ہے، پکڑنے کے لیے آیا ہے، اسلحے سے لیس ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب التجا کر رہا ہے، حضور نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اس کو معاف فرما دیا۔ حضور کا معاف فرمانا تھا کہ زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یہ اپنی جان کی خیر مناتا ہوا واپس چلا گیا۔ میرا موضوع یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کو ملاحظہ کیجئے کہ حضور کی مبارک زبان سے جس کے لیے جو کچھ نکل جاتا اس کے لیے وہی تقدیر الہی بن جاتی، اس شخص کے لیے وہی بات ویسی کی ویسی پوری ہوا کرتی۔